بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور والد کا نام عمران۔ آپ کعبے میں پیدا ہوئے۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی، شیر خدا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی، مرتضیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، اور آپ نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بت پرست تھیں، مگر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بطن میں آئے تو آپ کی والدہ جب بھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو روک دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی اونچی اونچی اور بلند پہاڑیوں کے دامن میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد عرب کے مشہور و نامور قبیلوں کے لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان اس وقت کے عرب کے دستور اور اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں کے مطابق طواف کعبہ کر رہے تھے، جو اپنے بطن مبارک میں ایک نفس اقدس اور اپنے صدف رحم میں اسلام کا ایک گراں قدر موتی چھپائے ہوئے اس ہنگامہ حیات انسانی سے بے خبر کعبے کی مقدس دیوار کے سائے میں اپنے دل کی گہرائیوں میں حزن و ملال کا ایک طوفان اور اپنی پیشانی پر خفت و ندامت کے آثار لیے سر جھکائے بیٹھی تھیں، کیونکہ آثار ولادت پیدا ہو چکے تھے اور قدرت کے قانون کے مطابق درد ذہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ سوچ رہی تھیں کہ یہاں کوئی حجاب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پردہ ہے، پھر ایسی حالت میں اب وہ کدھر جائے؟ اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد، کعبے کے اندر آ جاؤ۔ چنانچہ آپ کعبے کے اندر چلی گئیں اور پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو کملی والے آقا دو عالم تشریف لائے۔ ابھی تک شیر خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے علی کو گود میں اٹھایا اور پھر خود ہی نہلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور کل آخری غسل مجھے علی دے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دے دی تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں۔ حضرت علی جب جوان ہوئے تو جوان ہونے کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولیں؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ آقا، میری تمنا یہ تھی کہ میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے۔ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی کے غلاموں نے عرض کی کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں یہ اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو ہر مسلمان کی یہ تمنا تھی کہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ غلاموں نے عرض کی آقا، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلا لاؤ۔ اور جب حضرت علی حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لاب دہن علی کی آنکھوں پر لگا دیا کہ اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور پھر رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا عطا کر دیا اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں سے کمر پر باندھ دی۔ بس پھر کیا تھا، یہ اللہ کا شیر لشکر اسلام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عشق رسول تھا، ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا اور نگاہ میں جلوہ یار۔ نعرہ تکبیر کی خدائی آواز فضائے آسمانی میں گونجی اور پھر اس اللہ کے شیر نے خیبر کی پتھریلی زمین پر علم اسلام گاڑ دیا۔ ایک دن شیر خدا کوفے کی مسجد جامعہ میں مصلی پر بیٹھے جو کی روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہے تھے۔
اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ 2 آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے چبا نہیں سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد علیہ السلام کی نگاہ تھی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بڑے جاہ و جلال، بڑی شان و شوکت اور بڑی آب و تاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں درود فرمایا۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے محبوب، ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب قریب والے اور پاس پاس والے بت سرور کائنات نے خود توڑ دیے، مگر چند ایک بت اونچے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا تھا۔ اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے آواز دی کہ علی کہاں ہے؟ صدائے نبوت کو سن کر حضرت علی فوراً حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا کیا حکم ہے؟ کملی والے نے فرمایا کہ علی ان بتوں کو توڑ دو۔ عرض کی کہ آقا اگر ان بتوں کو توڑ دیا ہے تو ان کو بھی خود ہی توڑ دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں توڑ تو دوں گا مگر بت اونچے ہیں اور میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں کہتے ہو کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اور وہاں انگلی کا اشارہ کرو تو 14ویں رات کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اور پھر عرض کی، آقا اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تو نہ صحیح میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، علی تم نے ٹھیک کہا، لیکن اگرچہ تم شیر خدا ہو مگر نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت علی نے عرض کی، آقا تو پھر کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ چنانچہ سید المرسلین علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑنے لگے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا، علی اس وقت تم کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت شیر خدا نے عرض کی، آقا اگر حکم دو تو عرش عظیم کے پائے کو پکڑ کر نیچے کھینچ لاؤں۔ غور کرو کہ جس نبی کے کندھوں پر بیٹھ کر علی عرش عظیم کے پائے کو پکڑ سکتا ہے، وہ نبی معراج کی رات کو خود کہاں پہنچا ہوگا؟ اور پھر اپنی زندگی میں حضرت علی صرف ایک دفعہ نبی کے کندھوں پر سوار ہوا، مگر میرے آقا حسین تو 9 سال مصطفیٰ کے کندھوں پر کھیلتا رہا۔ بت ٹوٹ گئے، حضرت علی نیچے اتر آئے تو مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا، علی مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی چڑھایا میں نے تھا اور اتارا جبرائیل نے ہے۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صبح کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ سید المرسلین علیہ السلام حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ مجسمہ دین و ایمان، پیکر علم و عرفان اور سراپائے تفسیر قرآن، عشق مصطفیٰ علیہ السلام اور اطاعت رسول میں ایسا محو تھا کہ نہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضہ کے چھوٹ جانے کا غم تھا، بس نگاہ مرتضیٰ کی تھیں اور رخ انور مصطفیٰ کا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی میں پھر آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا، علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی، آقا نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے۔ کملی والے نے فرمایا کہ مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔
حضرت علی نے عرض کی کہ آقا، میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔ اگر غور کیا جائے تو حضرت علی کے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت اور ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ میں ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔